وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے نصیر الدین نصیر گولڑے والے نے. انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے اور ہم حنفی کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. بڑی پتے کی بات کی ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے کیونکہ قرآن کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی جو قبروں میں چلے گئے آپ انہیں نہیں سنا سکتے. اور قرآن یوں بھی کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. اور یہاں تو صرف سویا ہوا جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ خواب کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہے، رو رہا ہے، کرلا رہا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ نیند موت کی بہن ہے. یہ نیند کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے. وما یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. اللہ جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے اور ہم حنفی کہتے ہیں مردے سنتے. کہتے ہیں شک تو پڑ گیا، شک تو پڑ گیا. تو شک والی چیز کو چھوڑ دیں. جن کے بارے میں شک ہے یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کو چھوڑ دو. شک کو چھوڑ دو، اس ذات پہ یقین رکھو، اس ذات کو پکارو جس پہ سب کو پک ہے کہ وہ سب کی سنتا ہے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے شک تو پڑ گیا. شک نہیں، آؤ اس کو پکارے جس پر پک ہے کہ وہ ذات سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يربيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الحلال بين والحرام بين وما بینہما مشتبہات. ہما قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا خالق کائنات ذی الجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. وہ ارض و سماوات کا مالک ہے اور اسی کے اختیار میں سبھی کچھ ہے. وہ سب کا کارساز ہے. ہم سارے اس کے در کے فقیر ہیں. وہ عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں. خالق کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تاجدار حرمین رہبر کامل رہبر شریعت امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بن کر تشریف لائے. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے. حضرات گرامی، اس فرش خاکی پر زندگی بسر کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو چیزیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہیں. اسلام یقینی جو کام ہیں درست ہیں اور یقینی ہیں ان کاموں کو تسلیم کرتا ہے. یہ شکوک و شبہات یہ اسلام کے مزاج سے کے متصادم ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہر معاملے میں اور زہد و تقوی، عبادت و ریاضت میں بھی، معیشت اور معاشرت میں بھی آپ نے تشکیک اور شک والی چیزیں، شک والے امور سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ شک یقین کی ضد ہے، یعنی یقین کا متضاد شک ہے۔ یقین کیا ہے اور شک کیا ہے؟ آج بدقسمتی سے دوسرے جو کلمہ گو نہیں ہیں، ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، نبی آخر الزمان کی ذات کے بارے میں اور آپ کے شاگردوں کے بارے میں اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ نہ صرف خود شکار ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں پھنسانے کی اور الجھانے کی کوشش کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ مشتبہات ہیں، وہ شبہات والی اور شک والی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے بچ جاؤ، بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ اب صرف کھانا پینا اس کے بارے میں نہیں، حرام چیزوں میں بہت کچھ آتا ہے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ عبادات کے معاملے میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، معاملات کے بارے میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان حرام سے تو ہم نے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شک والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تشکیک اور وساوس کا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پہلے بات ہم طہارت کی لے لیتے ہیں۔ طہارت بندہ کرے اچھے طریقے سے، بیت الخلاء جاتا ہے، اپنی حاجت سے فارغ ہوتا ہے اور پانی کا اچھا استعمال کرے، مناسب استعمال کرے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر شیطانی وساوس آتے ہیں، مثال کے طور پر وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ایک عمل تھا، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، 166 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، کان النبی اذا بالا توضأ ونزہ فرجہ، کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی شرمگاہ پر چھینٹے پانی کے بہاتے تھے۔ یہ ہمیں تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ تو شک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر زہد اور تقوی کے اعتبار سے، معیشت اور معاشرت کے اعتبار سے آپ آئیڈیل ہیں۔ یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ احادیث سے واضح ہے، محدثین نے اس کی تشریح اور توضیح میں لکھا ہے کہ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، کہ شاید پتہ نہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نکل نہ گیا ہو، پتہ نہیں میں پاک ہوں یا نہیں ہوں، حالانکہ طہارت کا اچھا اہتمام کیا ہے، وضو کیا، بس شیطانی وساوس ہے اور شیطان ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے وسوسہ، ان وساوس کو دور کرنے کے لیے خوبصورت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر ایسے چند چھینٹے بہا لیے جائیں۔
ہاتھ کے ساتھ ایسے. حضرات گرامی، یہ تو وضو کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے. آگے بڑھیے. نماز کے اندر شک پڑ جائے، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے دماغ کے اندر. ایک تو شیطان پہلے نمبر پر اس کی کوشش ہوتی ہے یہ مسجد میں جائے ہی نہ. اگر چلا جائے، پہنچ جائے، تو پھر وہ آ کر اور شیاطین کے آگے چیلے ہیں، شیطان کے آگے چیلے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان سے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. ابلیس سب سے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. اور نماز کے اندر وسوسے ڈالنے والے شیطان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خنزب ہے. یہ الگ سے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، یہ یعنی کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے کہ بس نماز کے اندر وسوسے ڈالنے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کی تشریح میں محقق الاثر مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ نے. وہ کہتے ہیں ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسہ لانا. وسوسہ آنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن وساوس کو انسان جو خود اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے. وسوسہ ذہن کے اندر آ گیا کوئی نہ کوئی، اس کے پیچھے چل پڑنا. اس سے نماز ساری بس وہ سلام پھیر لیتا ہے، بعد میں اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی میں نے کیا پڑھا ہے، امام صاحب نے کون سی. حالانکہ امام صاحب نے سورۃ الاخلاص کس کو نہیں آتی، سورہ کوثر کس کو نہیں آتی، سورہ الناس کس کو نہیں آتی. یہ بنیادی صورتیں ہم جب سلام پھیر کر فارغ ہوں تو کتنے ہیں ہم میں سے، میں بھی، ہم سارے اس میں شریک ہیں الا ماشاء اللہ. ہم حاضر نہیں ہوتے نماز میں، ذہنی طور پر ہم حاضر ہیں. ہم اس خالق کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سب کا ہے اور سب کی فریادیں پوری کرنے والا ہے، جو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ پکار کا جواب بھی دیتا ہے، مراد کو پورا بھی کرتا ہے. محدثین کی اور ہم اپنے سلف صالحین کی نماز کا جائزہ لیں، پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا خشوع و خضوع نماز کے اندر. پتہ نہیں ہوتا تھا ساتھ والا نمازی کون سی، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قاری صاحب نے کون سی قرات کی. بسا اوقات امام صاحب ایک رکعت زائد پڑھا دیتے ہیں تو سارے ہم سلام ساتھ پھیر دیتے ہیں. سارے کہتے ہیں پتہ نہیں یار شاید مینوں شک نہ ہو، مینوں شک نہ. یہ ہمارا حال ہے نمازوں کا. انسان ہیں ہم، انسان کا معنی انسان نسیان سے بھولنے والا، لیکن ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسہ لانا اور اس کا تعاقب کرنا اور اس کے پیچھے چل پڑنا. جیسے وہ ایک مولانا بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ایک بندہ کہتا قاری صاحب تسی نماز اج رکھتا جڑیاں نے نا وہ ود گھٹ کیتا ہے، کوئی کمی بیشی کی ہے. کوئی اور نہ بولا. بھائی تم نے کس بنیاد پر کہا؟ اس نے کہا دیکھو میری فیکٹریوں کا حساب آج پورا نہیں ہوا، پہلے میں فیکٹریوں کا حساب نماز کے اندر پورا لگا لیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز میں کمی بیشی کی. حضرات گرامی آئیے، یہ نماز خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلق کا خوبصورت ترین ذریعہ ہے. یہ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے. یہ نماز آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے اور جنت کی کنجی اور چابی ہے. یہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. یہ نماز کو نور قرار دیا گیا ہے. نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور یہ قیام اور یہ رکوع اور سجدہ یہ تو خوبصورت ترین عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی ایک اپنی اہمیت فضیلت ہے، رکوع کی. سجدے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے، ایسے ہی جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. حضرت عثمان بن نبی العاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خنزب ہے. اور جب شیطان اس طرح وسوسے ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ یہ ایسے تھتکارنا ہے اس کو.
تھو تھو والا انداز اپنانا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے ایسا ہی عمل کیا میرے شیطانی وساوس دور ہو گئے, نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو گئے. حضرات گرامی اسی طرح بات بنیادی طور پر ہے شک کی, وساوس کی. شک پڑ گیا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے, پتہ نہیں میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 پڑھی. شکوک و شبہات کو دور کرنا ہوگا, کام عمل یقینی کرنا ہوگا. شک والی چیزیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیک اور وساوس کا حل بھی بتلایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی, جس کو شک پڑ جائے کہ میں نے کتنی رکعات پڑھی ہیں, پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں 5 پڑھی ہیں, میں نے 2 پڑھ لی ہیں یا 3 پڑھی ہیں, سلاسن ام اربن 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں, فل یطرح الشک بل یبنی علی مستیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم. آپ نے فرمایا جس کو شک پڑ جائے وہ جو تعداد کم ہے یقینی جو ہے یقینی اس کو بنیاد بنا لے, اس کو بنیاد بنا لے. شک پڑ گیا پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی, اب 2 کو وہ یقینی قرار دے لے اپنے دماغ کے اندر. اور آپ نے فرمایا سما یسجد سجدتین قبل ان یسلم, پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لَأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے شک پڑ گیا, اگر اس نے 5 رکعات نماز پڑھی ہوگی, 1 یعنی زائد پڑھی ہوگی, تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعات نماز پڑھی ہوگی تو یہ شیطان کے لیے یہ سجدے ذلت کا باعث اور سبب بنیں گے. یعنی یقین جو ہے وہ کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, یہ نہیں اسی تردد اور شک میں بندہ سلام پھیر دے اور ایسے ہی گھر چلا جائے. نہیں, جس پر زیادہ گمان ہے, غالب گمان ہے, یقینی ظن ہے, اس کو بنیاد بنا لیا جائے, شک کو چھوڑ دیا جائے. شک ہے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں, 3 کو یقینی بنا لے, بے شک اس نے 4 پڑھ لی ہیں, پھر چوتھی پڑھ لے, بے شک وہ بعد میں 5 بھی ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا یہ شیطان کے لیے آخر میں جو اس نے 2 سجدے کیے ہیں یہ اس کی ذلت کا باعث بن جائیں گے کہ میں تو اس کو ناکام کرنا چاہ رہا تھا, اس نے تو مجھے شکست دے دی ہے. آئیے شیطان کے ساتھ جنگ کیجئے, شیطان کو شکست دیجئے. شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے, عدو مبین. ایک جگہ پر نہیں, کئی ایک مقامات فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن. ہم اوروں سے تو بڑی دشمنیاں پالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, محلہ داروں کے ساتھ کہ میں نے اس کو شکست دینی ہے, میں اینٹ کا جواب اسے پتھر سے دوں گا. ایسا نہ ہو, یہ شکست ہمیں شیطان کو دینا ہوگی جو ہمیں لڑاتا ہے, جو ہمیں بہکاتا ہے, جو ہمیں الجھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوک و شبہات کا, وساوس اور اوہام اور وہم کا علاج بھی بتایا ہے. یہ تو نماز میں اور وضو کے اندر شکوک و شبہات کی میں نے بات کی ہے. آگے بڑھیے, یہ روزہ ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے. ہر سال رولا نہیں پہ جاتا, اور ہم سادہ لوگ کہتے ہیں حلال کمیٹی نہیں ہے, حرام کمیٹی ہے, کیونکہ ہم جو مرضی کہہ لیں, ہماری اپنی زبان ہے, کون سا اس پر کوئی بل آنا ہے, جو مرضی کہتے چلے جائیں. حضرات گرامی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی آپ نے شک کا حل بیان فرما دیا. صحیح بخاری کی 1906 نمبر روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم
جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ابو القاسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت تھی. آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم بھی تھا اور آپ نے فرمایا تھا انا قاسم واللہ یؤتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. ایک ایک لفظ کے اندر اسباق ہیں، عقیدے کی درستگی ہے. اشارتاً عرض کر رہا ہوں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مخالفت کی ہے. شک پڑ گیا ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عام سادہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آج تو چاند بنتا تھا. دیکھو جی نظر نہیں حالانکہ آیا، یا تو نا نظر آیا ہے، گواہیاں ملی ہیں، شہادتیں وصول ہوئی ہوں، تو ہم اگلے دن روزہ رکھ لیں، یا اگلے دن اب تو جدید آلات ہیں، باقی ان کے معاملے ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ کرتے ہیں آج کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ بھریں گے. ہم اس سے بری الذمہ ہیں، ہم اس سے بری الذمہ ہیں. لیکن شک کے دن کا روزہ رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خطے کی رویت الگ الگ ہے، یہ ایک تفصیلی اور الگ موضوع ہے. میں بات عرض کر رہا ہوں تشکیک اور وساوس، اس کا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. یہ نہ ہو کہ عید کا دن ہو ہم کہیں کہ نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ کھا گئے نے، روزے تے 30 باندھے سی تے انہوں نے 29 دا اعلان کر دیتا، ادھر عید ہو رہی ہو اور ہم چند لوگ شک کے دن میں کا روزہ رکھ کے بیٹھے. کیونکہ آج کل ہر بندہ محقق بنا بیٹھا ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے. آئیے جب شہادتیں وصول ہوں، جب یہ ذمہ دان اوپر بیٹھے ایسے کہہ رہے ہوں، اعلان کر رہے ہوں، میں نے عرض کیا ہم اس سے بری الذمہ ہیں. ہم نے ان کی شہادتوں کو بنیاد بنا کر شک کے دن کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے عید کی ہے. اگر وہ کرتے ہیں کل وہ بھریں گے. عرض کر رہا ہوں شک اور وساوس کا علاج روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، وضو اور طہارت کے بارے میں بعض لوگ اس قدر وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، تین دفعہ کی بجائے 6 دفعہ کلی کرتے ہیں. پتہ نہیں میں نے صحیح کلی کی ہے کہ نہیں کی، پتہ نہیں میں نے صحیح طریقے سے منہ دھویا ہے کہ نہیں دھویا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ چہرہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے اگر صحیح اور مکمل اچھے طریقے سے دھویا، یہ بھی ثابت. 2 دفعہ چہرہ دھونے سے یہ بھی ثابت ہے وضو ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ یہ اینڈ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت. لیکن اگر چوتھی مرتبہ دھوئیں گے تو یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے. پھر یہ شیطانی وساوس میں نہیں آنا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. پتہ نہیں یار تیرا منہ بھی صحیح دھلا ہے کہ نہیں دھلا، 4 دفعہ وضو کرتے ہوئے منہ دھو رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ایک تو بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ عبادت گزاروں پر، عابد اور زاہد لوگوں پر زیادہ حملے کرتا ہے. دوسرے تو اس کو پتا ہے میرے اپنے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے. وہ نمازیوں کے اوپر، روزہ داروں کے اوپر، اللہ والوں کے اوپر زیادہ حملے کرتا ہے. اور ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ولی جریج اور اس طرح کے کئی ایسے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ساری کی ساری عبادت اور ریاضت ان کی ضائع ہو گئی. حضرات گرامی، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے یوں تذکرہ کیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولم یرتابوا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات اور وساوس اور تشکیک، یہ تو خطرناک ترین مرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا بھی ہے. آپ نے واضح طور پر آپ نے فرمایا جب شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے کہ ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے،
تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس طرح کے سوالات میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے اپنے لیے، جہنم کی راہ اپنے لیے ہموار کر رہا ہے، اس لیے بچنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کس طرح کے کفریہ اور شرکیہ جملے، اس کے شعائر کے بارے میں، اس کی علامات، آیات اور نشانیوں کے بارے میں ایسے ایسے کفریہ اور غلیظ جملے بولے جا رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی. اور بولنے والے کوئی دوسرے نہیں، ہم مسلمان. یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے. ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں. کئی مثالیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا برتن میں منہ ڈال جائے اس کو 7 مرتبہ دو، لیکن یہاں تعلیم یوں دی جاتی ہے 3 مرتبہ کے 4 مرتبہ دھویا جائے. یہ شک ہے، شک. یہ وہ عمل ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جتنا پیارے نبی نے بتا دیا اس پر اکتفا کرنا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم، انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ. یہ شک نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا، عبادات کا، زہد و تقوی کا، معاملات کا. خام ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اے بندہ ادھر لانگ کے گیا، اندا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. اور کئی ایسے بدبخت ہیں جن کے پاس کوئی شہادت، کوئی گواہی، کوئی ایسی ان کے پاس کوئی دلیل اور واضح اور بین ثبوت نہیں ہوتا، اپنی بیوی کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام. ہاں تحقیق سے کوئی چیز ثابت ہو تو پھر بندہ اس طرح کی بات کرے. یہ بدگمانی، یہ شکوک و شبہات، یہ نیکیوں کا صفایا کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وما بینہما مشتبہات، جو درمیان میں ہے وہ مشتبہات ہیں، ان سے بچ جاؤ. شک والی چیزوں سے بچ جاؤ، شک والی چیزوں سے. اور ایک تو بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک سے والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا. جو شک والی چیز سے بچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کھجور، صحیح بخاری کی روایت ہے، کھجور بستر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں پکڑنے لگا، میں کھانے لگا، تو میں نے اس ڈر سے مجھے شک پڑ گیا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے. ہمارے بعض بھائی جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں. کیا جمعے کے اوپر شک ہے یا ظہر کی نماز کے اوپر شک ہے؟ جب جمعہ پڑھنا ہے پھر جمعہ ہی پڑھنا ہے، پھر یقین سے پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے. جمعہ گزر گیا ہے، مساجد میں وقت نہیں رہا، پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. لیکن عجیب فلسفہ اور منطق ہے، ساتھ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ احتیاطی ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں. شک سے بچنا ہوگا، یقینی کام کرنا ہوگا. وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے نصیر الدین نصیر گولڑے والے نے. انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اور ہم حنفی کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. بڑی پتے کی بات کی ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے کیونکہ قرآن کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی جو قبروں میں چلے گئے آپ انہیں نہیں سنا سکتے. اور قرآن یوں بھی کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. اور یہاں تو صرف سویا ہوا جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا.
وہ خواب کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہے، رو رہا ہے، کرلا رہا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ نیند موت کی بہن ہے، یہ نیند کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اور ہم حنفی کہتے ہیں مردے سنتے۔ کہتے ہیں شک تو پڑ گیا، شک تو پڑ گیا، تو شک والی چیز کو چھوڑ دیں۔ جن کے بارے میں شک ہے یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کو چھوڑ دو، شک کو چھوڑ دو، اس ذات پہ یقین رکھو، اس ذات کو پکارو جس پہ سب کو پک ہے کہ وہ سب کی سنتا ہے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، شک تو پڑ گیا، شک نہیں، آؤ اس کو پکارے جس پر پک ہے کہ وہ ذات سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی۔ وما علیہ الا البلاغ۔